بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی کس طرح سے محنت کے ساتھ خدمت کی، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا ہوا جو اولیاء کرام میں سے بھی بہت کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مکہ اور مدینہ شریف لے گئے۔ دونوں جگہوں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قبول کر لیا گیا اور مدینہ شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آنے والے وقتوں میں آپ ہندوستان کے راجہ ہوں گے۔ کفر اور شرک کے اس گڑھ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہی اسلام کا چراغاں ہوگا۔ اگر آپ نے پارٹ 2 نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، یا پھر ہمارے چینل پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مدینہ شریف سے ہوتے ہوئے کیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف جاتے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر وہاں کیا کرشمہ ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات بے حد دلچسپ ہیں، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ خواجہ صاحب اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کرنے کے بعد بہت لمبے عرصے تک شدید عبادتیں کرتے رہے۔ ان عبادتوں کے بارے میں خواجہ صاحب کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے اپنی ریاستوں کے ابتدائی ایام میں ایسے طریقے سے جہاد نفس کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ آپ نے ریاست کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، عارفان حقیقت کے گروہ میں اس کی مثالیں بہت کم ہی ملتی ہیں۔ مسلسل 7 دن تک روزہ رکھا کرتے تھے اور 5 مسکال ٹکیا سے روزہ افطار کرتے۔ صرف ایک چادر اوڑھا کرتے، اگر وہ پھٹ جاتی تو اسے اپنے ہاتھوں سے ہی سی لیا کرتے تھے۔ عبادتوں اور مجاہدوں کی منزل سے گزرنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی اجازت سے دوبارہ سفر شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے دمشق کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ شریف پہنچے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد پھر روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے بعد اولیاء کرام اور مشائخ اعظام کی زیارت کے لیے کئی ملکوں کا سفر کیا، جن میں سب سے اہم سفر بغداد شریف کا تھا۔ بغداد شریف کے سفر کے دوران خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ 2.5 مہینے تک حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور ایک عظیم جانباز صوفی کی صحبتوں سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف تشریف لے گئے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے اور بڑی محبت سے اپنا مہمان بنا لیا۔ اس زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اداس بیٹھے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا اور تمام صورتحال اپنے مرشد کے گوش گزار کر دی۔ جواب میں غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اداسی کا سبب پتہ ہے۔ بے شک تم لوگ ان کا جسم دیکھ رہے ہو، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھوکی ہے۔ جب تک انہیں روحانی غذا نہیں ملے گی، اس وقت تک وہ اسی طرح غمگین رہیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ محفل سماع کی طرف تھا۔ دوستوں، آپ کو بتایا کہ سلسلہ چشتیہ کے بیشتر بزرگ نہایت ذوق و شوق سے سماع سنا کرتے تھے۔ اس کے برعکس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قادریہ سلسلے میں سماع سے مکمل پرہیز کیا جاتا تھا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی، لیکن حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے صرف خواجہ صاحب کی خاطر محفل سماع آراستہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بغداد کے انتہائی متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے ایسے افراد کا انتخاب کیا گیا جن کی آواز نہایت خوبصورت تھی۔ پھر ایک الگ مکان کا انتظام کیا گیا جس میں یہ محفل سماع منعقد ہونے والی تھی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین محفل سے فرمایا، اگر کوئی اور شخص بھی سماع کی خواہش رکھتا ہو تو اسے بھی خبر کر دی جائے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ خانقاہ میں تشریف لے گئے۔
ایک طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور دوسری طرف حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سماع جاری تھی۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب رکھی ہوئی اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس طرح زمین پر ٹیک دیا جیسے آپ کسی چیز کو زمین میں گاڑ رہے ہوں۔ پوری محفل پر گہری خاموشی چھا گئی۔ محفل میں حاضر لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اپنی لاٹھی پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ہر ذہن پریشان تھا اور ہر آنکھ حیران تھی، یہاں تک کہ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک پوری طرح سے لال ہو گیا۔ سب لوگ کانپنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت دیر تک یہی کیفیت جاری رہی۔ پھر دھیرے دھیرے آپ رحمۃ اللہ علیہ معمول پر آ گئے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھ دیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خواجہ معین الدین چشتی حالت وجد میں چلے گئے تھے۔ اس جانباز عاشق کو روکنا بے حد مشکل تھا۔ اگر میں مداخلت نہ کرتا اور ان کے جذب کی یہی کیفیت برقرار رہتی تو اس بات کا خطرہ تھا کہ آج بغداد کی زمین ہی الٹ جاتی۔ دوستوں، بغداد میں قیام کے دوران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خرقے سے نوازا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اندازاً 553 ہجری میں علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر اختیار فرمایا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 17 سال تھی اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 561 ہجری میں وفات پائی۔ اس طرح اگر مہینے اور سال کا حساب لگایا جائے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 25 سال تھی۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں ہی تمام مذہبی اور دینی علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ یہ قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ تھا اور اس مرد مومن کی تربیت کا اہتمام تھا جسے آنے والے وقتوں میں ہندوستان کے سلطانی کے عہدے پر فائز کیا جانے والا تھا۔ بغداد کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تبریز تشریف لے گئے۔ ان دنوں وہاں مشہور بزرگ خواجہ ابو سعید تبریزی قیام فرما تھے۔ شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ان کے فیوز و برکات کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہزاروں مرید تھے، مگر 70 مرید ایسے تھے جن میں سے ہر ایک کو ولایت کا درجہ حاصل تھا۔ ان مریدوں میں حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جنہیں شاید ہی کوئی شخص نہیں جانتا ہوگا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت کم وقت گزارا، مگر چند دنوں کی یہ صحبت بھی اپنی تاثیر میں اکثیر کا درجہ رکھتی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تبریز سے اصفہان تشریف لے آئے۔ وہاں اس وقت مشہور بزرگ حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ خواجہ صاحب کچھ دنوں تک حضرت شیخ محمود کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے رہے۔ انہی دنوں میں آپ نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو درویشوں سے نہایت عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے وہ لڑکا حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائے، مگر جب اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نے اپنا ارادہ بدل لیا، یہاں تک کہ جب آپ اصفہان سے رخصت ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن لڑکے سے پوچھا، صاحب زادے آخر تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ لڑکے نے عرض کیا، میں آپ کے ساتھ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو ٹالنے کے لیے فرمایا، میں تو خود فقیروں کا خدمت گزار ہوں، تمہیں بھلا میں کیا دے سکتا ہوں؟ اس لڑکے نے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، کچھ بھی صحیح مگر مجھے اپنی خدمت کا موقع دے دیجیے، جس کو جو من میں آئے جو کہتا رہے
یہ اللہ جانے مگر میرے شیخ تو آپ ہیں۔ لڑکے کی عقیدت کا یہ عالم دیکھ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور اسے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا۔ بعد میں یہی لڑکا اولیاء ہند کا تاجدار بنا اور آج ساری دنیا اسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں 2 سال تک آپ نے واعظ فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر گامزن کیا۔ دوستو، ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کئی پارٹس میں ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں وہ خواجہ صاحب کے بارے میں جان سکے۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔ اگلے ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔